A few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. But I also believe that we must not give the Palestinians a veto over new peace treaties with Arab states. Sanctions must be snapped back. And above all, Iran must face a credible nuclear threat. ग्रेटर इजराइल बनेगा। ये इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 फौज, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है। मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम्हें उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इससे धोखा न खा जाना इनके दिलों के अंदर। और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें। और मैं हैरान हुआ था कि इस कमबख्त को हस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया। हमें तो कभी आता ही नहीं, हम तो भूल गए। वो तो 500 बरस पुरानी बात है, जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया था। अगर इकबाल ने कहा था है अर्ज़ फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का? हस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस ही गुजरे हैं ना। यहूदी तो अर्ज़ मुक़द्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें लाके आबाद किया गया, अरबों के सीने में खंजर ठोक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता है। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है सही। और आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुका। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर अपने कायम करके दिखा दिया। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम पाकिस्तान में। लेकिन मैं इसके पहली बात जो कह रहा हूं वो तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सही आमद है। अगरचे उसके बाद पांसा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, और वो ग्रेटर इजराइल ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। ये बात में होना है, मैं पहली बात बर्ज कर रहा हूं। वो पांसा पलटेगा जब पलटेगा। अभी जो सामने है वो क्या है? इस मलहमतुल उज़्मा कहा हुजूर ने, जिसे आर्मगेडॉन कहते हैं ईसाई। आर्मगेडॉन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे, आप डिक्शनरी में मानी
کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگڈون اسے کہتے ہیں انگریزی میں. اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی. تو سن لیجئے آپ. آرمیگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل. اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا 3rd ٹیمپل. اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام. ہمارا یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملات بنتا ہی ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی بھی شرائط ہو. چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. اٹس جسٹ پاسبل. دور نہ سمجھے، انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دام توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. نا ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.